بعد اس نے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایک نچوڑ والی کتاب لکھی جس کو اس نے لکھا کہ 7 عادتیں، اور وہ 7 عادتیں اس نے لکھا کہ 3 عادتیں وہ ہیں جو انسان کی اندرونی فتح کے لیے ہوتی ہیں اور 4 عادتیں وہ ہوتی ہیں جو بیرونی فتح کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اگر 3 عادتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو انسان اپنے آپ کو اس لائق بنا دے گا کہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، اور 4 عادتیں اگر وہ باہر کے اختیار کر لے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان بن سکتا ہے۔ وہ 7 عادتیں ہیں اور الحمدللہ حضور بہر العرفان کے اندر آپ سنتے جائیں گے، خود سمجھتے چلے ہیں۔ 3 عادتیں ہیں، ان میں سے ایک پہلی عادت ہے کہ پہل کیجئے، رد عمل نہ کیجیے۔ اس کو انگلش میں پروکٹیو کہتے ہیں، یعنی اس کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا وہاں پر کہ کام کرنے والا بنیے، شروعات کرنے والا بنیے، دوسروں کے انتظار میں مت رہیے کہ وہ کرے گا تب میں کروں گا، بلکہ کام کو شروع کر دیجئے۔ اچھی بات آپ نے سنی تو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اگلا کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے آپ اس کی توجہ مت کیجئے بلکہ آپ اس کی پہل کر دیجئے۔ یہ ہے پہلی عادت جو آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اندرونی 3 عادتیں میں سے ایک عادت ہے، کیا کہ پہل کیجئے، رد عمل مت کیجئے۔ یعنی اس نے کیوں کیا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا، اس طرح کی سوچ رکھنے والا کبھی بھی اپنے اندر اپنے اس عادت کو نہیں لا سکتا۔ تو اس کی پہلی عادت کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ پہل کرے، جو چیز اس کو معلوم ہو گئی ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ حضور بہر العرفان کی سیرت مبارکہ آپ پوری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں جتنے پرانے حضرات اساتذہ کرام بیٹھے ہیں اور پرانے صحبت یافتہ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، عموماً حضرت کی عادت کریمہ تھی، اس کا کبھی خوف نہیں کرتے تھے، کام کو شروع کر دیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سوچتے رہتے تھے کہ حضرت ایسا ہے، یہ اسباب وہ اسباب، یہ دقت یہ دشواری، وہ کچھ نہیں۔ ایک دم بلایا، چند لوگوں کو بلایا، شہر کا مسئلہ ہو، سماجی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، سیاسی مسئلہ ہو، بڑے بڑے اہم مواقع پر جس وقت لوگ گھبرا رہے تھے، مجھے یاد ہے جب یہ قنوج کا دنگا ہوا تھا، اس وقت لوگ فون کرنے میں گھبرا رہے تھے۔ حضرت نے اسی خانقاہ کے اس جانب بیٹھ کر کے مجھ سے کہا تھا قاری صاحب فون لگاؤ، میں نے شہر کے جو ذمہ داران ان کو فون لگایا تو اس وقت قنوج کا چیئرمین جو اس ٹائم سماج اس ٹائم سطح میں تھی ان کی حکومت، اس وقت وہ آنے سے ڈر رہا تھا، اور حضرت برجستہ فرما رہے تھے کہ کس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس وقت فون لگاؤ، پوری قوم کو جمع کرو تاکہ کچھ سوچا جائے، کچھ کیا جائے۔ اور حضرت نے کیا الحمدللہ، کئی میٹنگیں کری، الحمدللہ اس میں کامیابی ملی۔ بہت تفصیل تھی، میں نے ایک مختصر میں آپ کو بتایا کہ حضرت کے اندر یہ چیز ہم نے خود دیکھی، یہ تو سیاسی اعتبار سے قومی مسئلہ تھا، ایسی نہ جانے دینی اعتبار سے کتنی چیزیں تھی جو حضرت نے کی، اور الحمدللہ وہ آج ہو بھی رہی۔ تو پہلی چیز ہے کہ کام کو شروع کرنے والا، اور دوسری چیز ہے، دوسری خوبی، دوسری عادت ہے کہ انجام کو ذہن میں رکھ کے کام کیجیے۔ انجام کو ذہن میں رکھ کے کام کیجیے، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا انجام معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بغیر انجام سوچے ہوئے آپ نے کام شروع کر دیا۔ اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ جنازے کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مرنا ہے تو آپ کبھی بھی کوئی بھی کام بغیر سوچ سمجھ کے نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ انجام کو ذہن میں، آخر کو، ہر چیز کا ایک آخر ہوتا ہے، بات کو تھوڑا سمجھ لیں، ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک آخر ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کریں گے اس کا ایک آخر ہوگا، اس کا ایک انجام ہوگا۔ اس انجام کو پہلے سوچ لیں کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اس کا انجام ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، بہت زیادہ کھا لوں گا تو انجام کیا ہوگا؟ میں یہ بول رہا ہوں، زیادہ بولوں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میں یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہوں، اگر اس کا کچھ غلط ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ انجام کو ذہن میں رکھ کر کے آپ کام کیجئے تو آپ کامیاب رہیں گے، اور اگر انجام کو ذہن میں نہیں رکھا تو ہوتا نظری آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ ہے دوسری عادت، سمجھا؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آج ہماری آپ کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ انجام کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ بالکل کامیاب ترین انسان بننے کی طرف جائیں گے۔ اور تیسری چیز ہے کہ کام جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کے اندر اس پر اعتماد ہونا چاہیے۔ آپ کے اندر جو ہے اس پر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی کہ اعتماد نہیں ہو، کام تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے آپ کے اوپر، اس کے اوپر پہلے خود کا اعتبار ہو، اعتماد ہو
اگر آپ نے ایسا کام کیا جس پر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملنے والی. تو یہ چیز بھی ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم یہ چیزیں پہلے 3 اپنے اندر پیدا کریں. اور چوتھی چیز جو باہر کی ہے وہ ہے آپ کو کہ ہمیشہ جیت سوچو. ہمیشہ جیت سوچو، یعنی جیت ہے، فتح ہے. منفی مت سوچو، نگیٹو پہ مت جاؤ. مثبت سوچو، منفی مت سوچو، کیونکہ مثبت سوچ کر رکھنے والے ہی دنیا میں کام کرتے ہیں. منفی سوچ والوں نے آج تک دنیا میں کبھی کچھ نہیں کیا. تو اگر آپ مثبت سوچیں گے تو دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے. منفی الحمدللہ میں نے تقریباً 15 سال کی صحبت حاصل کی حضرت کی، کبھی کوئی منفی سوچ دیکھی ہی نہیں. ہمیشہ ایسا ہونا ہے تو ہونا ہے، ایسا کرنا ہے تو ہونا ہے، ہم ہی انشاءاللہ کر پائیں گے، ہم ہی اس کو کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ہو کے رہا. اکثر یہی قرآن حضرت بتاتے رہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسا مدرسہ بنائیں گے، ٹائل لگائیں گے، یہ کریں گے، تو لوگ مذاق بنایا کرتے تھے. لیکن لوگ مذاق بناتے ہوئے رہ گئے. حضور بہر الرحمن نے جو ہے شروعات کی تھی اور رحمۃ اللہ علیہ سے منزل تک پہنچا دیا. ٹائل لگے ہوئے سب کچھ لگا ہوا ہے. تو نگیٹو سوچ کا دنیا میں کچھ نہیں، منفیت کا کچھ بھی دنیا میں نہیں، آج تک کچھ نہیں ہو سکا. تو مثبت بننے کا کام کوشش کیے. طلبہ کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں. تو چوتھی چیز کیا ہے؟ ہمیشہ جیت سوچو. اور پانچویں چیز ہے، پانچویں جو عادت ہے وہ ہے کہ پہلے دوسرے کا نظریہ سمجھو پھر اس کو سمجھاؤ. پانچویں عادت ہے پہلے دوسرے کا نظریہ سمجھو پھر اس کو سمجھاؤ. یعنی ایسا نہیں ہے پہلے اپنا نقطہ نظر مت رکھو، پہلے اس کا نقطہ نظر سمجھو پھر اس کے بعد سمجھانے کی کوشش کرو. ورنہ پہلے آپ نے سمجھانا شروع کر دیا تو آپ جو وہ کہنا چاہتا ہے، وہ جو آپ سے چاہتا ہے، جو آپ اپنا مقصد رکھنا چاہتا ہے، آپ اس کے مقصد کے مطابق کام نہیں کر سکتے. میں نے اکثر حضرت کو دیکھا، پہلے حضرت وہی کہ آدمی حضرت پہلے خوب ٹٹول لیتے تھے اسے، اور وہ جب ساری کہہ لیتا تھا اس کے بعد اس کی مختصر سے وقت کے اندر، مختصر سی بات کے اندر اس کی ساری بات اس کو سمجھا دیتے تھے اور اس کو سرٹیفائی کر کے، یعنی بالکل اس کو مطمئن کر کے آپ دیتے تھے. وہ جب جاتا تھا بارگاہ بہر سے اٹھ کر کے تو خوش اور خرم ہو کر کے جاتا تھا. وہ گھر سے آتا تھا تو مایوس ہو کر کے آتا تھا، لیکن بارگاہ بہر سے جاتا تھا تو خوش ہو کر کے جاتا تھا. یہ حضرت کی خاصیت تھی. تو یہ چیز بھی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے کہ پانچویں خاصیت کیا ہے، پانچویں عادت کیا ہے کہ آپ دوسرے کا نقطہ نظر سمجھیے، اس پر غور کیجئے، پھر اس کے بعد اسے سمجھائیے. اور چھٹی عادت ہے اتحاد عمل. چھٹی عادت ہے عمل کے اندر اتحاد ہو. عمل کے اندر آپ کا متحد ہونا ضروری ہے. عمل میں آپ کے افتراق نہ ہو، الگ الگ معاملہ نہ ہو. صبح کا مراقبہ کر لیا، شام کا غائب، شام کا کر لیا، صبح کا غائب. سمجھے؟ صبح کا سبق پڑھ لیا، شام کا غائب. یعنی ایک گھنٹی پڑھ لی، دوسری گھنٹی غائب. سمجھے؟ آپ 2 پڑھ لی، جس استاد کے پاس تھوڑا سخت معاملہ ہے اس کے پاس تو پڑھنے جانا چھوڑ دیا، اور جس کے پاس بھوک اچھی گھٹ جاتی ہے اس کے پاس پڑھنے چلے گئے. جو کچھ نہیں کہتا اس کے پاس چلے گئے، جو کچھ کہہ دیتا اس سے ہم نے آر کر لی، ہم نے اس سے دوری کر لی. تو یہ آپ کا عمل میں اتحاد بھی نہیں، آپ کامیابی کی طرف نہیں ہے بلکہ ناکامی کی طرف آپ جا رہے ہیں. اپنے عمل کے اندر اتحاد پیدا کیجیے. تو میں نے طلبہ کے حساب سے بات کی، ایسی کوئی آدمی دنیاوی کام بھی کرتا ہو، یعنی ایک کام چھوڑا، یہ والا کر لیا، وہ کام چھوڑا، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لیا، ایسا آدمی کبھی بھی کام نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. استقلال بہت ضروری ہوتا ہے. استقلال کام کے اندر بہت لازمی چیز ہوتی ہے. اس سے آدمی کے اندر، یہ آپ نے سنا ہوگا دنیا میں آج کل جو برانڈیڈ چلتی ہے، جتنی کمپنیوں کو پڑھ لیجئے، کوئی 100 سال پرانی، کوئی 200 سال پرانی، برانڈ ایک ہی رکھنا چاہیے. حضرت اس کو اردو میں سمجھو وفاداری اس کو کہتے ہیں. ایک ہی رہو شروع سے لے کر کے آخر تک. سمجھے؟ صافے میں کرتے میں پاجامے میں اپنی شناخت ایک ہی رکھو، اس کو بدلو مت. اپنے حضرت اکثر اس کو فرمایا کرتے تھے، تمہاری پہچان بن جائے گی، تمہاری شناخت بن جائے گی. ابھی اس دن میری بات ہو رہی تھی کانپور سے، جناب شاداب بھائی کانپور والے چند دن پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک شادی میں تھا، اتفاق سے امام شریف کتھئی کلر کا باندھے ہوئے، میری نظر پڑ گئی. بہت دنوں سے میں حضرت کو نہیں دیکھا تھا، رات ہی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور میرا ایک دم دل بے چین ہو گیا. میں ان کو ڈھونڈتا رہا، حالانکہ جب جا کے میں نے دیکھا تو وہ کانپور کے ایک مدرسے کے مولانا نکلے. لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ ضرور ہو نہ ہو کلنوج کا رہنے والا ہے. یہ شناخت کا فرق ہے، یہ وفاداری کا فرق ہے. ایک اپنی وفاداری رکھیے، ایک اپنی پہچان رکھیے، ایک اسلامی اپنی شناخت رکھیے. یہ نہیں ہے کہ آج کالا، کل پیلا، کل لال. ایسے لوگ بے شناخت لوگ کبھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کوئی اپنا وزن نہیں بنا پاتے. اپنی بول چال، اپنا کام، اپنا طور و طریقہ ایک ہی رکھیے، عمل میں اتحاد رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں اتحاد پیدا کر دیں گے. یہ ہے چھٹی عادت.
اور ساتویں عادت ہے اس کو اس نے لفظ اس لیا کہ آری کو تیز کیجئے، لیکن اس کو سمجھا اس طرح سے ہے کہ اپنی زندگی کے جسمانی، روحانی، معاشرتی مسائل کو مقصد کے ساتھ تجدید کیجیے. یعنی آپ کے جو جسمانی معاملات ہیں، آپ کے جو روحانی معاملات ہیں، آپ کے جو معاشرتی گھریلو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ان کو تھوڑا نیا کرتے رہیے، رینوول کرتے رہیے. یہ نہیں ہے بس ایک مرتبہ اس نے سال میں آپ کو بلایا تھا تو آپ اس کے یہاں چلے گئے تھے، آپ پھر ان کو بھول گئے، کھانا کھانے گئے تو یاد تھے، اس کے بعد پھر بھول گئے. سمجھے کیا؟ اس کو جس دن کھانا کھایا تو اس کے گھر کو اس دن بھی یاد رکھیے اور اس کے بعد بھی یاد رکھیے. جس نے ایک مرتبہ مصابہ کرا تھا نذرانے کے ساتھ، اس دن بھی یاد رکھیے. جس دن بغیر نذرانے کے مصابہ کیا تھا، اس دن کو اسے یاد رکھیے. جس دن اس نے آپ سے رابطہ کیا تھا بڑی محبت کے ساتھ، اس کو آپ کی ضرورت تھی تو اس دن بھی یاد رکھیے، اور جس دن آپ کو اس کی ضرورت تھی اس دن کو بھی یاد رکھیے. میں نے حضرت کو دیکھا جنہوں نے 1 روپے کا چندہ دیا، انہیں بھی ہمارے حضور اکثر یاد فرمایا کرتے تھے. ان کی قبر ڈھونڈ ڈھونڈ کر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے. میں نے تو ایسا کوئی محتم دیکھا نہیں اپنی زندگی میں. کیا بات ہے. کا تاریخ کا قبرستان ہے سلطان پیر، مجھ سے حضرت نے خود فرمایا تھا کہ قاری صاحب فلاں کی قبر کہاں پر ہے، مجھے خود نہیں یاد تھا. پھر میں نے پوچھ کر کے بتایا حضور یہ والی ہے، اور فاتحہ پڑھے. اس کے بعد فرمایا کہ میں اس لیے ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے مدرسے میں مدد کی تھی. سوچیے تو صحیح، فکر آفاقی کو دیکھیے. یہ ہے فکر آفاقی، معنوی اعتبار سے بھی آفاقی ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی آفاقی ہے. یہ تھی ہمارے حضرت کی فکر. آج ہم نے لیکن اس کو بھلا دیا. یہ تو ایک پہلو ہے معاشرتی. ایسے ہی اپنے جسمانی معاملات میں بھی آپ رینول کرتے رہیے، تبدیلی لاتے رہیے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جدت کرتے رہیے. سمجھے، آپ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہیے. جسم کے معاملات میں بھی اپنے جسم کا صحت کا بھی خیال رکھیے. اگر کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو چینج کیجیے. اپنے عادتوں کو بھی بدلنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ جو عادت پڑ گئی اسی کو کرتے رہیے. اور اپنی روحانیت کے معاملے میں کچھ نہ کچھ نیا سوچتے رہیے. اس سے میں اس کی چھوٹی سی مثال بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کو آپ نے دیکھا اکثر نعت کی محفل کیا کرتے تھے، کبھی کسی قسم کی محفل کیا کرتے. اس سے کوئی جدت آتی ہے. کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے، لذت ملتی ہے. کچھ نیا کرتے رہیں گے تو آپ کا جو مقصد زندگی ہے اور مقصد خرابی ہے وہ تجدید پاتا رہے گا، وہ بڑھتا رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے. یہ 7 عادتیں ہیں. آپ حضور بحر العرفان کی زندگی میں ان کو جھانک سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اگر عمل میں لے آئے تو انشاءاللہ سچا غلام آفاق بن سکتے ہیں.